سوال نمبر 22، کیا تراویح کے بعد مزید قیام اللیل کی گنجائش ہے؟ یعنی اگر مان لیجئے جیسے میں نے پچھلے سوال میں کہا کہ یہ نہیں کہ آدمی مستقل معمول اس کو بنائے کہ 2 نمازیں پڑھے، یہ بھی پڑھ رہا وہ بھی پڑھ رہا، یہ تہجد کے نام سے اور تراویح کے نام سے، نہیں، بلکہ ایک آدمی اگر تراویح پڑھ چکا ہے لیکن پھر اس کی نیند کھل جائے اور عبادت کو جی چاہتا ہے تو کیا اس کے لیے مزید نماز پڑھنے کی گنجائش ہے؟ بعض لوگ اس میں بڑی شدت کرتے ہیں، اس کو حرام کہتے ہیں، صحیح نہیں ہے، بلکہ اس کے بعد بھی پڑھنے کی گنجائش ہے، لیکن افضل کیا ہے؟ 11 پہ رک جانا، بہت زیادہ پڑھنا ہے 13، اس سے زیادہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے، لہٰذا افضل 11 ہے یا 13 ہے، بس اس سے زیادہ پڑھتا ہے افضل نہیں ہے، لیکن جائز ہے، پڑھنا چاہیں پڑھ سکتا ہے، حرام نہیں ہے۔ قیس ابن طلق کہتے ہیں زارنا طلق ابن علی فی یوم من رمضان، ہمارے ہاں طلق ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے رمضان کے مہینے میں، وَأَمْسَى عِنْدَنَا وَأَفْطَرَ، ہمارے ہاں شام ہوئی، شام کا وقت ہوا، افطار بھی انہوں نے ہمارے یہاں کر لی، ثم قام بنا اللیلۃ وأوتر بنا، پھر ہمارے ہاں انہوں نے تراویح کی نماز پڑھائی اور وتر بھی پڑھائی۔ اس بات کو یاد رکھیں کہ سال بھر میں صرف رمضان میں وتر کی نماز جماعت سے پڑھنا جائز ہے، سمجھ میں آ رہی بات؟ وتر کی نماز سال بھر میں صرف رمضان میں جماعت سے پڑھی جاتی ہے، اس کے علاوہ نہیں۔ تو ہمارے یہاں وتر کی نماز بھی پڑھی، قیام بھی کیا، ثم انحدر الى مسجدہ فصلی باصحابہ، پھر اپنی مسجد گئے، ان کی اپنی بستی میں، فصلی باصحابہ، اور ان کے جو لوگ تھے بستی والے ان کے ساتھ بھی نماز پڑھی، یعنی ان کو بھی نماز پڑھائی، حتی اذا بقی الوتر، لیکن جب نماز پڑھائی وتر باقی رہ گئی، قدم رجلا فقال اوتر باصحابک، ایک آدمی کو آگے کر دیا اور کہا کہ اپنے لوگوں کو تم وتر پڑھاؤ، فإنی سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول لا وتران فی لیلۃ، کہا کہ اس لیے کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا ایک رات میں 2 وتر نہیں، ایک رات میں 2 وتر نہیں۔ اس حدیث کو امام احمد، ابو داؤد، ترمذی اور نسائی نے روایت کیا ہے۔ اس حدیث سے بات معلوم ہوتی ہے کہ صحابی نے تراویح کی نماز یا قیام رمضان کا اہتمام کیا اور وتر بھی پڑھا دی، اس کے بعد اپنی بستی میں گئے اور اس کے بعد لوگوں کو پھر سے نماز پڑھائی، لیکن وتر کا نمبر آیا تو کیا کیا؟ خود نہیں پڑھائی کیونکہ ان کی وتر ہو چکی ہے، اور ان کی بستی کے کسی آدمی سے کہا کہ تم ان کو وتر پڑھا دو۔ تو اس سے ایک بات تو یہ معلوم ہوئی کہ ایک رات میں 2 وتر نہیں۔ دوسرے یہ کہ وتر کے بعد اگر کوئی آدمی مزید قیام اللیل کی چاہت رکھتا ہے تو وہ آدمی نماز وتر کے بعد بھی قیام اللیل پڑھ سکتا ہے، اس کو اتنی سختی نہ کریں کہ اس کو حرام کر دیں۔ تو سلف سے اس کا ثبوت ہم کو ملتا ہے اور اس کے حرام کرنے کے لیے کوئی دلیل ہمارے پاس نہیں ہے۔ بہت زیادہ دین کے معاملات میں بعض جگہ جہاں گنجائش ہے وہاں تشدد کرنا اچھی چیز نہیں ہے، لیکن اس میں ایسا تساہل بھی نہ کریں کہ آپ افضل کو مفضول بنا دیں۔ افضل کتنا ہے؟ 11 رکعت، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل سب سے افضل ہے۔